بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی علاقے میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا۔ وہ بہت نیک اور اپنے والدین کا خدمت گزار تھا۔ اس کے والدین بھی اس سے بہت راضی تھے۔ ایک دن اس کے والد بہت بیمار پڑ گئے۔ بہت علاج کروایا مگر صحت یاب نہ ہو سکے اور مالک حقیقی سے جا ملے۔ والد کی وفات کے بعد اس نوجوان نے یہ عادت بنا لی کہ روزانہ اپنے والد کی قبر پر ضرور جاتا۔ ایک روز اسی طرح وہ قبرستان گیا۔ جیسے ہی وہ قبرستان میں داخل ہوا تو اسے قبرستان میں بہت ہی فرحت بخش خوشبو محسوس ہوئی۔ اس خوشبو نے اس پر جیسے جادو کر دیا۔ خیر وہ اپنے والد کی قبر پر گیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی تو اس کی نظر ایک اور قبر پر پڑی۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہ قبر بھی نئی بنی ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس نئی بننے والی قبر پر بھی فاتحہ پڑھ لوں۔ اس خیال کے آتے ہی وہ اس قبر پر بھی فاتحہ پڑھنے چلا گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ خوشبو اسی نئے بننے والی قبر سے آ رہی ہے۔ اسے بہت خوشی ہوئی اور وہ سوچنے لگا کہ خدا جانے یہ مرنے والا انسان کتنا خدا کا مقرب ہوگا کہ اس قدر شاندار خوشبو اس کی قبر سے اٹھ رہی ہے۔ اللہ نے اس پر کتنے انعام و کرام کی بارش کی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس نے قبر کی مٹی کو ہاتھ لگایا اور خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ کیونکہ اس نے قبر کی مٹی کو ہاتھ لگایا تھا اس لیے یہ خوشبو اس کے اندر بھی بس گئی۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو گھر والوں نے بھی اس میں سے اٹھنے والی خوشبو کو محسوس کیا اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو اور یہ خوشبو کیسی ہے؟ یہ بہت قیمتی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس نے سب کو قبرستان والا واقعہ بتایا مگر کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا اور سب ہنسنے لگے کہ تم ہمیں بے وقوف بنا رہے ہو۔ اس شخص نے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھویا مگر بار بار ہاتھ دھونے کے بعد بھی یہ خوشبو اس کے ہاتھوں میں سے آتی رہی۔ اس کا تو روز کا معمول تھا اپنے والد کی قبر پر جانا، وہ اب اس خوشبو والی قبر پر بھی جانے لگا۔ ایک روز جب وہ قبرستان گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اس خوشبو والی قبر پر کھڑا دعا مانگ رہا ہے اور ساتھ رو بھی رہا ہے۔ وہ بھاگ کر اس بوڑھے آدمی کے پاس گیا اور اسے سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ مرنے والا کون ہے اور اتنی شاندار خوشبو اس کی قبر سے کیوں آ رہی ہے؟ آخر اس کے کیا نیک اعمال تھے جو اللہ اس سے اس قدر راضی ہے اور اتنے انعام اس پر نازل کیے ہیں؟ پہلے تو بوڑھے آدمی نے کچھ نہ بتایا مگر بہت اصرار کرنے کے بعد کہنے لگا مرنے والی اس کی بیوی تھی، وہ بہت نیک خاتون تھی۔ اس نے بتایا کہ میں اپنی والدہ کا اکلوتا بیٹا تھا اور میری ماں کو میری شادی کا بہت شوق تھا مگر میں حق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ مشکل یہ تھی کہ میں بدنامی اور طعنوں کے ڈر سے کسی کو بتاتا نہیں تھا۔ ایک روز جب میری ماں بہت بیمار تھی تو اس نے مجھ سے خواہش ظاہر کی کہ میں شادی کر لوں۔ اپنی ماں کی خواہش کے احترام میں نے شادی تو کر لی مگر اب میں اپنی بدنامی سے بہت ڈرا ہوا تھا۔ آخر ڈرتا اپنی بیوی کے پاس گیا اور اپنی دسترس اس کے قدموں میں رکھ دی۔ اس سے کہا کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، اپنی ماں کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا اس لیے میں نے شادی کر لی۔ اب وہ اگر چاہے تو مجھے چھوڑ دے اور رسوا کر دے، اب اس کی مرضی ہے۔ میری بیوی بہت صابر تھی، اس نے میری دستار واپس میرے سر پر رکھی اور مجھے تسلی دی کہ وہ میرے ساتھ ہی رہے گی اور کسی کو بھی اس بارے میں شک نہیں ہونے دے گی۔ وہ بیچاری ساری عمر بے اولادی اور بانجھ پن کے طعنے سنتی رہی مگر ہمیشہ مسکراتی۔ اس نے کبھی مجھ سے لڑائی نہیں کی، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اس کے صبر پر حیران تھا اور ہر وقت اس کے لیے دعا کرتا رہتا۔ شاید اس کا صبر ہی اللہ کو پسند آیا جو اس پر اتنے انعامات کیے۔ ساری عمر اس نے میری عزت رکھی مگر اللہ ایسا رحیم ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو ملنے والے انعاموں کی ایک جھلک لوگوں کو دکھا دی۔ یہ کہہ کر وہ زاروں کے طار رونے لگا۔